السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز نے ٹکٹس کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے دو ولاگ کے اندر فیصل آباد کے جو حلقے ہیں ان کو کور کیا، اور آج ہم جو ہے وہ جس حلقے کو کور کرنے جا رہے ہیں، جس بڑے شہر کو کور کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے ڈی جی خان۔ ڈی جی خان کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو پہلا ہے حلقہ، پہلے جو کنسیڈر کیا جاتا تھا توسہ شریف کا حلقہ، لیکن اب کیونکہ وہ علیحدہ ہو گیا ہے، علیحدہ سے ضلع بن گیا ہے، تو یہاں پہ جو این اے کی سیٹ ہے وہ ایک ہی ہے، جو کہ ہے این اے 183 حلقہ ہے۔ یہاں سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ٹکٹ دیا ہے وہ امجد فاروق کھوسہ صاحب کو دیا ہے۔ تو امجد فاروق کھوسہ صاحب جو ہے وہ پچھلی دفعہ ڈی جی خان کی جو سیٹ تھی وہاں سے امیدوار تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا حلقہ چینج کیا کچھ، کیونکہ جب نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں تو اس حلقے کے کچھ جو ایریاز ہیں وہ جو این اے 183 ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوئے، تو انہوں نے اس دفعہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے جو الیکشن میں حصہ لیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جو ہیں یہ ایک امیدوار تھے، ایک مضبوط امیدوار تھے، تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہاں سے ان کو ٹکٹ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ جو صوبائی اسمبلی کے دو حلقے ہیں ان کے اوپر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے امیدوار ہیں، ایک اچھا پینل جو ہے وہ یہاں سے ان کا بن گیا ہے۔ پی پی 284 سے جو ہے وہ میر بادشاہ کیسرانی جو ہے، جو پہلے بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں لیکن وہ پھر نااہل ہو گئے تھے، لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ الیکشن کے لیے اہل ہوئے ہیں، تو اب وہ یہاں سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پہلے بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے اوپر وہ الیکشن میں حصہ لیتے رہے۔ وہ ایک بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا جو اپنا تمن ہے، ان کے سردار ہیں یہ، اور ان کا اپنا جو ان کا برادری کا ووٹ ہے وہ یہاں سے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ یہاں پہ اچھی پوزیشن کے اندر ہیں۔ دوسرا جو یہاں پہ پی پی کا حلقہ ہے 285، یہاں سے جو ٹکٹ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے وہ ہے خواجہ نظام المحمود، ان کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ 2018 کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو الیکشن لڑا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا، اور یہ ایم پی اے بھی جو ہے تب بنے تھے، تو ان کا یہاں پہ ایک اچھا پینل بن گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن کے دن ہے وہ ان کو کیا رزلٹ دیتا ہے۔ جو دوسرا یہاں سے ڈی جی خان ڈویژن کے ٹوٹل 3 جو حلقے ہیں ان میں سے جو پہلا حلقہ ہے یہاں سے این اے 184، یہاں سے جو ہے امجد فاروق کے جو بیٹے ہیں پہلی دفعہ وہ یہاں سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ ضلع ناظم یہاں سے رہ چکے ہیں، سردار عبدالخان کھوسہ وہ یہاں پہ ضلع ناظم رہ چکے ہیں، اور یہ فرزند ہیں امجد فاروق کھوسہ کے۔ اس حلقے سے پچھلے الیکشن کے اندر جو ہے امجد فاروق کھوسہ جو ہے وہ یہاں سے الیکشن لڑے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنا حلقہ چینج کر دیا ہے، وہ چلے گئے ہیں این اے 183 کے اندر، اور یہاں سے ان کا جو بیٹا ہے وہ الیکشن کے اندر حصہ لے رہا ہے۔ تو اس کے جو پی پی کے حلقے ہیں ان کے اوپر ابھی اعلان ہونا جو ہے وہ باقی ہے۔ تو جو اس کا ڈی جی خان کا دوسرا حلقہ ہے این اے 185، تو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بتایا تھا کہ موسٹلی جو حلقے ہیں ان کے کینڈیڈیٹس کا اعلان کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے، لیکن کچھ جو حلقے ہیں ان کے اوپر ابھی تک قیادت نے جو ہے وہ امیدواروں کا اعلان نہیں کیا۔ اس کی وجہ جو ہے وہاں پہ امیدوار جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور سارے اہم امیدوار ہیں، تو قیادت جو ہے وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ تو ان میں سے یہ حلقہ بھی شامل ہے این اے 185، یہ شہر کا حلقہ ہے، شہر کا یہاں پہ ووٹ ہے، ادھر ابھی تک جو ہے وہ ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یہاں پہ 2 امیدوار جو ہیں وہ کافی مضبوط ہیں، اور ان میں سے پہلا امیدوار جو ہے وہ حافظ عبدالکریم ہے، جماعت اہل حدیث کے ہیں یہ، اور کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ان کے ساتھ جو ہے وہ الحاق ہوتا ہے، تو یہ پہلے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، ابھی موجودہ جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے ان کے بیٹے کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے۔ اور جو دوسری سائڈ ہے وہ اویس لغاری جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو حمایت یافتہ ہیں محمود قادر خان لغاری، ان کو جو ہے وہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ٹکٹ دے۔ تو یہاں پہ ٹائی ہے، ابھی تک قیادت نے جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا یہاں سے اس حلقے سے خاص طور کے اوپر، کیونکہ حافظ عبدالکریم جو ہیں وہ بھی پرانے جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، کافی عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے ان کی حمایت سے جو ہے یہ الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، اور سینیٹر بھی ہیں، تو کافی مضبوط اور سینئر جو ہے وہ رہنما ہیں یہاں سے ڈی جی خان ڈویژن کے اندر، ان کی اپنی پہچان ہے۔ دوسری سائڈ پہ یہاں پہ اویس لغاری صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ اس سینس میں ہے کہ اگر قیادت جو ہے وہ محمود قادر خان لغاری کو ٹکٹ نہیں دیتی تو وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پھر آزاد حیثیت کے اندر جو ہے وہ الیکشن میں چلے جائیں گے۔ تو اب کیونکہ جو اویس لغاری صاحب ہیں، ظاہری بات ہے وہ ایک ہی خاندان کے جو لوگ جب
ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے سیاسی پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر ووٹ تقسیم ہوتا ہے، جو حلقے ہیں وہ کافی متاثر ہوتے ہیں، ووٹر جو ہیں وہ کافی متاثر ہوتے ہیں، ووٹ کی تقسیم سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ پھر مخالف امیدوار کو ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے دیکھنا یہ ہے کہ قیادت جو ہے وہ کس طرح سے فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہاں سے اگر ٹکٹ جو ہے وہ پھر محمود قادر خان لغاری کو نہیں ملتا تو لغاری خاندان کی جو ہے وہ تقسیم ہونے کا خدشہ ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس حلقے سے بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوگا، اور جو تیسرا حلقہ ہے ڈی جی خان کا NA 186 جہاں سے اوائس لغاری جو ہیں وہ خود امیدوار ہیں، تو ظاہری بات ہے لغاری جو فیملی ہے وہ وہاں سے بھی جو ہے ان کے ووٹر جو ہیں وہ کوئی افیکٹڈ ہوں گے۔ تو اب قیادت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، اسی وجہ سے جو ہے یہاں سے ٹکٹ کا اعلان نہیں کیا گیا، اور جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک حلقے کے اوپر اعلان کیا گیا ہے۔ MPA کی سیٹ کے لیے جو سٹی کا حلقہ ہے وہاں سے عبدالعلیم شاہ جو ہیں ان کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو اب باقی جو حلقے ہیں وہ ابھی تک وہاں سے جو قیادت ہے اس نے اعلان نہیں کیا۔ اسی طرح سے جو آخری حلقہ ہے یہاں پہ ڈی جی خان کا وہ ہے NA 186، یہاں سے ابھی جیسے میں نے بتایا جو اویس لغاری صاحب ہیں وہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے اوپر قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور اسی حلقے سے جو ہے وہ MPA کے امیدوار بھی ہیں۔ تو اگر ہم باقی جو حلقے ہیں یہاں سے ان کی بات کریں تو 291 سے جو ہے وہ محمد احمد خان لغاری جو ہے وہ امیدوار ہیں، اور وہ یہاں سے ان کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو PP 292 ہے وہاں سے جو شیر افغان گورچائی ہیں وہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہیں وہ امیدوار ہیں۔ اسی طرح سے 293 جو ہے حلقہ وہاں سے شیر علی گورچائی جو ہیں وہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے، تو اب وہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ ڈی جی خان کی صورتحال ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جو NA 185 ہے وہاں سے قیادت جو ہے کیا فیصلہ کرتی ہے، اس فیصلے سے جو ہے وہ ڈی جی خان کی جو یہ دونوں حلقے ہیں ان کی جو پوزیشن ہے، جو امیدواران کی جو پوزیشن ہے وہ یہاں سے کافی کلیئر ہو جائے گی۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔